والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت پہ کہ ہم کو سادات کا ادب ہی اعلیٰ حضرت سے ملا ہے۔ معاویہ کا فساد جو نکالنے والے ہی دعوت اسلامی والے ہیں۔ کیوں بولا بے گناہ بے خطا معاویہ؟ تو کیا علی گناہ گار خطا وار ہے؟ اور ابھی تو بولتے جو معاویہ کو نہیں مانے گا تو یہ وہ، اللہ کرے تو معاویہ کے اندر گھس جا، معاویہ کو اپنے اندر گھسا لے ہمارے اس سے، لیکن کام اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا وہ کام تم بھی مت کرو۔ تم اپنے طرف سے، تم کو کس نے بولا جلوس نکالنے کا؟ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ سید سلطان شاہ کراچی کا رہنے والا ہے، اور اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ معاویہ کا فساد نکالنے والے ہی دعوت اسلامی والے ہیں۔ کیوں کہا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ؟ کیا علی گناہ گار اور خطا وار ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ یہ پہلے اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں سادات کا ادب سکھایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہی امیر معاویہ کا ادب بھی سکھایا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں حق بدست حیدر قرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ جو لینگویج اس نے استعمال کی آگے، وہ تو لفظ بول بھی نہیں سکتا بندہ، کیسا غلیظ الذہن آدمی ہے، کس انداز میں جو ہے اس نے بات کی ہے۔ خبیث العقیدہ آدمی ہے یہ، بغیرت کو شرم نہیں آتی کہ صحابی رسول کے خلاف کس طرح سے بدگوئی کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 263 پر ارشاد فرماتے ہیں، سوال کے جواب میں ایک مسئلہ تھا، وہ سوال ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت زید کہتا ہے کہ وہ لالچی شخص تھے۔ 4 شخص ہیں اور ایک کہتا ہے وہ لالچی تھے کیونکہ حضرت علی سے جنگ کی اور وغیرہ وغیرہ۔ آگے کہتے ہیں بکر کہتا ہے میں ان کو، یعنی حضرت امیر معاویہ کو خطا پر جانتا ہوں اور ان کو امیر نہ کہنا چاہیے۔ جیسے یہ کہہ رہا ہے نا کہ کیوں تم نے کہا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ؟ حضرت امیر علیہ سنت کو اور دعوت اسلامی کو یہ مورد الزام ٹھہراتا ہے، جبکہ خطا اور صرف خطا انہوں نے کہا تو اس سے خطائے معصیت مراد تھا۔ بے گناہ یعنی گناہ ان سے نہیں ہوا، خطائے معصیت ان سے نہیں ہوئی، اور یہ نعرہ اس معنی میں بالکل صحیح ہے۔ لیکن دوسرا معنی جو غلط نکالتے تھے اور اس سے پھر یہ فتنہ و فساد پھیلاتے تھے، اس سید سلطان شاہ جیسے بندے جو جناب پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جتنے یہ فسادی ہیں، چند لوگ ہیں جو ٹولہ ہے، اس کو اچھالا اور کہا جی یہ غلط کہہ دیا، انہوں نے غلط کہہ دیا۔ حالانکہ اتنا بڑا آدمی اگر بات کر رہا ہے تو پتہ چل جائے اس خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے۔ لیکن انہوں نے جب بات کی تو امیر علیہ سنت نے فرمایا یہ بات تو صحیح ہے، نعرہ تو صحیح ہے جو میں نے لگایا، لیکن پھر بھی میں وسیع تر اہل سنت کے مفاد میں کہ بھائی یہ لوگوں کو، سچے سنیوں کو خراب کر سکتے ہیں اس کے تحت باتیں لا کے، تو میں آئندہ یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خطائے معصیت ان سے نہیں ہوئی۔ خطائے معصیت ہم ان کی نہیں مانتے، ہاں خطائے اجتہادی مانتے ہیں۔ تو اس بات کو یوں آپ نے رفع فرمایا، خطائے اجتہادی تو اہل سنت کے نزدیک ثواب ہے، وہ تو ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اس جنگ میں حضرت مولا علی حق پر تھے، حق بمعنی باطل کے مقابلے میں نہیں، باطل دوسری طرف باطل نہیں تھا، دوسری طرف خطائے اجتہادی تھی، یعنی مجتہد خطا کرے تو اس کو پھر بھی 1 گنا ثواب ملتا ہے، اگر خطا نہ کرے، مسئلہ صحیح ہو، بات اس کی ٹھیک ہو، تو اس پر اس کو 2 گنا ثواب ملتا ہے، تو 1 گنا ثواب تو پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ بہرحال 4 شخص تھے، تو سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ دوسرا شخص بکر کہتا ہے کہ میں ان کو، یعنی امیر معاویہ کو خطا پر جانتا ہوں اور ان کو امیر نہ کہنا چاہیے، امیر معاویہ یہ نہیں کہنا چاہیے، امیر نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو عمر کا یہ قول ہے کہ وہ اجلہ صحابہ میں سے ہیں، ان کی توہین کرنا گمراہی ہے۔ ایک اور شخص ہے جو فلاں فلاں کہتا ہے۔ تو یہ 4 شخص تھے، تو جواباً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 4 شخصوں میں عمر کا قول سچا ہے۔ عمر کا قول کیا تھا؟ اس کا قول تھا کہ اجلہ صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور ان کی توہین گمراہی ہے۔ یہ گمراہ کن آدمی ہے جس طرح یہ توہین کر رہا ہے، بغیرت آدمی،
اور اعلیٰ حضرت اسی شخص کے بارے میں ہی فرما رہے ہیں وَمَن يَكُنْ يُطْعِنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور فرمایا صحابی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عز و جل بتاتا ہے، تو جو کسی صحابی پر تان کرے اللہ واحد و قہار کو جھٹلاتا ہے، اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کاذبہ ہیں، جھوٹی حکایتیں ہیں، ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں۔ رب عز و جل نے اسی آیت میں اس کا منہ بھی بند فرما دیا کہ دونوں فریق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو اے صحابہ خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے، بئیہما میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا، بئیہما میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا، یہ جانتے ہوئے کہ جنگ صفین ہوگی، جنگ جمل ہوگی، یہ ساری جنگوں کو جانتے ہوئے بھی فرمایا تم سے جنت کا وعدہ کر لیا، اس کے بعد کوئی بکے اپنا سر کھائے خود جہنم جائے۔ اور پھر دوسرا اس نے جو کہا جی آخر میں جو کام اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا وہ کام تم بھی مت کرو، تم کو کس نے بولا کہ جلوس نکالنے کا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 202 میں ارشاد فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ محبوبان خدا کی یادگاری کے لیے دن مقرر کرنا بے شک جائز ہے، یہ ان کی یادگاری کے لیے یہ جلوس نکالا جاتا ہے نا، ان کی یاد میں نکالا جاتا ہے، تو یادگاری کے لیے دن مقرر کرنا، جلوس نکالنا جائز ہے۔ جب محبوبان خدا کی یادگاری کے لیے جائز ہے تو وہ بھی تو محبوبان خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، تبھی تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ نبی کے ہر صحابی سے اللہ راضی ہے، قل لو وعد اللہ الحسنى، اور اتنا راضی ہے کہ سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، وہ محبوبان خدا ہیں، اور فرمایا کہ ان کا دن مقرر کرنا جائز ہے۔ اور اس حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے اختتام پر شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لاتے تھے، اور مشائخ کے اس منانا بھی اس حدیث سے ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح اس نے گالیاں دی ہیں، کیا ابھی جو اس نے گول مول توبہ کی ہے یہ توبہ قابل قبول ہوگی؟ خاص کر کراچی کے علماء کو اس پر غور کرنا ہوگا، بڑے علماء کو جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر ہمیشہ جلسے جلوس نکالتے ہیں اور ہمیشہ ان پر بات کرتے ہیں، وہ ان کی سرسری جملوں سے کہ جی بس توبہ کی توفیق دے فلاں ہو جائے، یہ ہو گئے، کوئی تعلق نہیں، جس طرح آپ ڈٹ کر جملے بولتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور جو آپ کا ایک روایتی انداز ہے اس انداز میں آپ کو بولنا پڑے گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو اس نے بکا ہے وہ اسی انداز میں صحیح معنوں میں توبہ کرے، اور جس طرح اس نے گالیاں دی ہیں اس پر آپ حکم لگائیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے صحابہ کو گالی دی اس نے رسول اللہ کو دی، اب گالی جو دی ہے اور پھر صحابی کو کس انداز میں دی ہے وہ ذرا آپ اس کا انداز بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس انداز میں اگر اس کو فقط 2 جملے بولنے سے چھوڑ دیا گیا تو 10 اور لوگوں کو آپ موقع دیں گے بھائی تم بھی بکو، جو مرضی چاہے بکو، اور کل جا کے کہہ لینا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کا انداز لگ رہا ہے توبہ والا، جس طرح یہ بغیرت جو ہے وہ بیٹھا ہوا اور باتیں کر رہا ہے، اس کا کوئی انداز ہے توبہ والا؟ اس کو صحیح انداز میں لیں، اور علماء کرام خاص توجہ دیں، اور عوام اہل سنت میں ایک ہجانی کیفیت ہے اس کو دور کیا جائے، اور اشتعال پایا جاتا ہے اسے دور کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ادارے ہیں ہمارے مقتدر ادارے پاکستان کے، اور ایسے شخص کو ایسی سزا دیں کہ پھر کسی کو جرت نہ ہو کسی صحابی کے خلاف بکواس کرنے کی۔